دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ شہر بھر میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ رصافہ نامی پہاڑی کے پاس جمع ہو جائیں۔ وہاں ایک ایسا کرتب پیش کیا جانا تھا جس کے متعلق لوگوں نے صرف خواب و خیال ہی میں سوچا تھا۔ بہت سے لوگ اس اعلان پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن یہ سن کر کہ بادشاہ اور اس کے بہت سے ساتھی بھی وہاں موجود ہوں گے، یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ خبر یہ تھی کہ ایک شخص نے رصافہ پہاڑی سے چھلانگ لگا کر ہوا میں اڑنے کا کرتب پیش کرنا تھا۔ ایسا نظارہ آج سے پہلے کبھی دیکھا یا سنا نہیں گیا تھا۔ مقررہ وقت پر بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے اشارہ کر کے کرتب شروع کرنے کی اجازت دی تو 65 سال کی عمر کے ایک بوڑھے شخص نے، جو اسی اشارے کا منتظر تھا، ہجوم کو ایک نظر دیکھا، پھر آسمان کی طرف ایک گہری نگاہ دوڑائی، کچھ دیر کو رکا اور پھر اس نے ہوا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ شخص کون تھا؟ رصافہ پہاڑی کہاں ہے اور یہ کس شہر اور کس وقت کا واقعہ ہے؟ اب یہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یورپ میں اسلام کی آمد کا آغاز 711 عیسوی میں ہوا، جب طارق بن زیاد کی قیادت میں پہلا اسلامی لشکر اسپین پر حملہ آور ہوا۔ اگرچہ 720 عیسوی تک مسلمان اسپین اور پرتگال کا بیشتر حصہ فتح کر چکے تھے، مگر 756 عیسوی میں اندلس میں مرکزی اموی خلافت کے قیام سے مسلم حکومت کو مکمل استحکام حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس خطے میں سائنس اور آرٹس کے مختلف علوم میں ترقی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جسے نہ صرف اسلام بلکہ یورپ کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ اور یورپ میں اس روشن علمی انقلاب کا مرکز اسپین کا شہر قرطبہ تھا۔ مسلمانوں کے اس سنہری دور میں بغداد اور قرطبہ دو ایسے جڑواں شہر تھے جو جدید علمی تحقیق، ثقافت اور تہذیب کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے روشنی کے مینار تھے۔ اگر آج کے دور میں ان کا موازنہ نیو یارک اور لندن سے کیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 822 عیسوی میں جب خلیفہ عبد الرحمن ثانی نے تخت سنبھالا تو اس نے مشہور عراقی موسیقار اور فنکار زریاب کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو قرطبہ میں اکٹھا کریں۔ زریاب بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس کی سرپرستی میں جہاں موسیقی، شاعری اور دیگر آرٹس کے مراکز قائم ہوئے، وہیں اس نے سائنس کی پیش رفت کے لیے ایسٹرونومی، میڈیسن اور انجینئرنگ کے مراکز بھی قائم کیے۔ ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے اس زرخیز ماحول میں بے شمار جینیس پیدا ہوئے۔ انہی میں ایک ہماری آج کی کہانی کے ہیرو عباس ابن فرناس ہیں۔ عباس ابن فرناس کون تھے؟ ابن فرناس 9ویں صدی عیسوی میں اسپین کے مشہور مسلمان پولیمیتھ تھے۔ دوستو، پولیمیتھ سے مراد ایسا صاحب علم ہوتا ہے جو سائنسی علوم میں ایک سے زیادہ مضامین میں مہارت رکھتا ہو۔ ابن فرناس سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، ایسٹرونومی یعنی فلکیات، ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم، موسیقی، شاعری اور ایوییشن یعنی ہوابازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 810 عیسوی میں اسپین کے شہر روانڈا میں ہوئی۔ ان کے خاندان کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبائل سے تھا جو طارق بن زیاد کے ساتھ اسپین آئے تھے۔ حصول علم کے لیے آپ کچھ عرصہ بغداد میں دارالحکمہ ہاؤس آف وزڈم میں بھی رہے، جو کہ اس دور کے سائنسدان، اسکالرز، فلسفی، ادیب، شاعر اور دیگر ہنرمند لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں ابن فرناس نے سائنس اور آرٹس کے مختلف شعبوں میں براڈ بیس ایجوکیشن حاصل کی۔ اگرچہ اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے ابن فرناس کا نام مقبول ہونا شروع ہو چکا تھا، تاہم مزید ترقی اور بہتر مواقع کے لیے آپ اپنے وطن اسپین میں قرطبہ چلے گئے، جہاں زریاب کی سرپرستی میں ابن فرناس کو بہتر انداز سے کام اور تحقیق کرنے کا موقع ملا۔ بطور سائنسدان، فلسفی موجد یعنی انوینٹر، ایسٹرونومر، شاعر اور موسیقار ان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی، یہاں تک کہ ان کو حکیم الاندلس کہا جانے لگا۔ ایسٹرونومی کی فیلڈ میں آپ نے یورپ کو سندھ ہند ایسٹرونومیکل ٹیبلز سے متعارف کروایا۔ انہیں ایسٹرونومی کے ماہرین سورج، چاند، زمین اور دیگر ستاروں کی پیمائش کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ٹیبلز کئی صدیوں تک یورپ کے تعلیمی اداروں میں کورس کا حصہ رہے۔ ابن فرناس سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی تھے۔
انہوں نے سائنسی اصولوں کو استعمال کر کے بہت سی انوکھی مشینیں اور صنعتی اعتبار سے فائدہ مند پروسیس ایجاد کیے۔ یورپ کی پہلی اسفیریکل ایسٹرولوب ابن فرناس نے ایجاد کی تھی۔ ریت اور کوارٹز کرسٹل آپ کے بہت سے تجربات کا فوکس رہے، جس سے آپ نے ٹرانسپیرنٹ شیشہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہ آج بھی اندلوسین گلاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرسٹل سی پر تحقیق کی وجہ سے آپ نے ایسے شیشے تیار کیے جن کو مطالعے کے لیے بطور اینک استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ نے یورپ کو کرسٹل کاٹنے اور تراشنے کا عمل بھی دیا۔ اس سے پہلے یہ ہنر صرف مصریوں کے پاس تھا اور اسپین سے اس کام کے لیے چیزیں مصر بھجوائی جاتی تھیں۔ میکینیکل انجینئرنگ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ابن فرناس نے پانی سے چلنے والی گھڑی ایجاد کی جو دن رات کے اوقات کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کرتی تھی۔ ابن فرناس کی ایک اور زبردست ایجاد ان کا پلانیٹیریم تھا۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جس میں میکینیکل اور ایسٹرونومی کے تصورات کو استعمال کر کے سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت کو نقل کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈیو ویژول ایفیکٹس کی مدد سے بجلی کڑکنے، بادلوں کے گرجنے کے عمل کو بھی دکھایا جاتا تھا۔ گویا یہ اپنی نوعیت کا ایک 3D سینما تھا۔ ان تمام تجربات سے قطع نظر ابن فرناس کا ایک کارنامہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ میں ان کا مکمل تعارف ہے۔ آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا کہ ہوائی جہاز 20ویں صدی کے آغاز میں رائٹ برادرز نامی دو امریکی بھائیوں نے ایجاد کیا ہے، اور یہ دونوں ہی ہوا میں اڑنے والے پہلے انسان بھی تھے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا میں اڑنے والے انسان رائٹ برادرز نہیں بلکہ عباس ابن فرناس تھے، جنہوں نے یہ کارنامہ رائٹ برادرز سے 1000 سال پہلے انجام دیا تھا۔ رائٹ برادرز کی پہلی پرواز تو چند سیکنڈز پر محیط تھی، جبکہ ابن فرناس کئی منٹ تک ہوا میں اڑتے رہے۔ رائٹ برادرز کو ایک آسانی یہ بھی میسر تھی کہ اس وقت تک انجن ایجاد ہو چکا تھا، سو ان کے ڈیزائن کیے گئے جہاز کو اڑنے کے لیے جو قوت درکار تھی وہ بآسانی انجن سے مل گئی، جبکہ ابن فرناس کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، سو ان کا ڈیزائن مکمل طور پر ہوا کے بہاؤ اور پرندوں کی پرواز کے مطالعے پر مبنی تھا۔ اس بنیاد پر آج سے 1200 سال پہلے کسی انسان کا ہیویئر دین ایئر یعنی ہوا سے بھاری مشین کامیابی سے اڑا لینا قریب ناقابل یقین کارنامہ ہے۔ مگر ابن فرناس کو آخر ہوا میں اڑنے کا خیال کیسے آیا؟ انسانی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا میں اڑنے کا خواب کچھ نیا نہیں ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے جب انسانی تہذیب ابھی سانس لینا سیکھ رہی تھی، تب بھی ہمیں قدیم یونان، مصر اور بابل کی باقیات میں ایسی علامات ملتی ہیں جن میں اڑنے والے انسانوں کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور کہانی اکارس کی ہے۔ اکارس کا تعلق قدیم یونان کے ایک جزیرے سے تھا۔ اس کا باپ ایک بے مثال کاریگر تھا۔ ایک موقع پر جب وہاں کا حکمران ان سے ناراض ہو گیا تو اس نے ان باپ بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایسے میں اکارس کے باپ نے اس کو ایسے پر بنا کر دیے جن کی مدد سے وہ ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ یہ پر اس نے لکڑی کے اوپر عقاب کے پروں کو موم سے جوڑ کر بنائے تھے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بہت اونچی پرواز نہ کرے۔ جب اس کا بیٹا وہ پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگا تو پرواز کے نشے میں اس کو اپنے باپ کی یہ نصیحت بھول گئی اور وہ اوپر ہی اوپر اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ سورج کی گرمی سے اس کے پروں کی موم پگھل گئی اور وہ سمندر میں گر کر ڈوب گیا۔ انگریزی زبان کا محاورہ فلائنگ ٹو کلوز ٹو دی سن اسی کہانی سے نکلا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقی دنیا میں کسی شے کو اڑانے کی بات کریں جو قدرتی طور پر پرواز نہیں کرتی، تو اس کی سب سے پہلی مثال چین میں ملتی ہے، جو 5ویں صدی عیسوی میں دو چینی سائنسدانوں موزی اور لوبان نے اس موضوع پر تجربات شروع کیے اور بالآخر پتنگ ایجاد کی۔ کہانی یوں آگے بڑھتی ہے کہ 852 میں کرتبہ میں آرمن فمن نامی ایک بازیگر نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ مسجد کرتبہ کے ایک مینار پر چڑھ گیا۔ نیچے ایک ہجوم اس کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ ارمن فوراً نے لکڑی کے 2 پروں کو ریشمی کپڑے اور پرندوں کے پروں سے لپیٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پرندوں کی طرح پروں کو ہلا کر پرواز کرنا چاہتا ہے۔
لیکن جب اس نے مینار سے چھلانگ لگائی تو وہ اڑنے کے بجائے سیدھا نیچے آن گرا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گرنے کے عمل کے دوران اس کے پروں پر لپٹا ہوا کپڑا کھل گیا اور اس میں ہوا کے بھرنے سے اس کے نیچے گرنے کی رفتار کم ہو گئی، جس سے اس کی جان بچ گئی اور صرف معمولی چوٹیں آئیں۔ ارمن فارمن کا ریشمی کپڑا دنیا کا پہلا پیراشوٹ ثابت ہو چکا تھا۔ اس کرتب کو دیکھنے والے ہجوم میں ابن فرناس بھی موجود تھے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی اور وہ اپنے علمی قد کاٹ کی وجہ سے کرتبہ میں بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ارمن فرمن کی اڑنے کی ناکام کوشش نے ابن فرناس کے اندر ہوا میں پرواز کرنے کی خواہش کو بیدار کر دیا۔ یوں بھی وہ ایک ماہر موجد اور انجینئر تھے اور مکینیکل فورسز کے عوامل سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے خود ایک فلائنگ مشین بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے ابن فرناس نے اپنی زندگی کے اگلے 23 سال اسی تحقیق کی نظر کر دیے۔ یہی تحقیق بعد میں ہوا بازی کی جدید تحقیق کا پیش رو ثابت ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف ہوا کے بہاؤ کا بغور مطالعہ کیا بلکہ پرندوں کے پروں کی ساخت، پرواز کے دوران ان کے پروں کی پوزیشن اور ان کے اینگلز کا بھی مطالعہ کیا، اور آہستہ آہستہ اپنے نتائج کی مدد سے اپنی فلائنگ مشین کے خاکے کے ڈیزائن کو بہتر کرنے میں لگے رہے۔ بالآخر جب ایک ٹھوس ڈیزائن تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کو عملی شکل دینے کے لیے بانس کے ٹکڑوں سے ایک فریم تیار کیا، پھر اس کو ڈیزائن کے مطابق ریشمی کپڑے سے ڈھانپا اور مختلف پرندوں کے پروں سے اس کی آرائش کی۔ یوں آخرکار ابن فرناس کی فلائنگ مشین تیار ہو گئی۔ یہ ماڈرن دور کے گلائیڈر کی طرح تھا، مگر اس کی خاص بات یہ تھی کہ پرندوں کے پروں کی طرح اس کی پوزیشن اور اینگلز کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت ابن فرناس کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ 875 عیسوی میں اپنی فلائنگ مشین کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے رصافہ کی پہاڑی کا انتخاب کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس پہاڑی کے سامنے ہوائیں پہاڑی سے ٹکرا کر ایک مخصوص اینگل سے اوپر اٹھتی تھیں، جس سے کسی بھی نیچے آنے والی چیز کو اوپر کی طرف اچھال کی فورس یا تھرسٹ ملتا تھا۔ مقررہ دن پورا شہر وہاں جمع تھا، حتیٰ کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ ابن فرناس نے ان سب کے سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دی، لیکن نیچے گرنے کے بجائے وہ ہوا میں اڑنے لگے، جس کو آج کی ٹیکنیکل زبان میں سسٹینڈ فلائٹ کہتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا موقع تھا جس میں دنیا نے کسی انسان کو ہوا کی بلندیوں میں اڑتا ہوا دیکھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق ابن فرناس نے موجودہ دور کے 10 منٹ کے لگ بھگ پرواز کی، مگر جب وہ لینڈنگ کے لیے نیچے اترنے لگے تو آخری مرحلے میں ڈیزائن کی کسی خامی کی وجہ سے بالکل ٹھیک طریقے سے لینڈ نہ کر سکے، جس سے ان کو کچھ چوٹیں آئیں، مگر وہ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ ہوا میں رہنے کے دورانیے اور فاصلے کے اعتبار سے یہ فلائٹ رائٹ برادرز کی فلائٹ سے کہیں زیادہ کامیاب تھی۔ ابن فرناس اس واقعے کے بعد مزید 12 سال تک زندہ رہے اور اپنے ڈیزائن کو بہتر بناتے رہے۔ ان کے اپنے تجزیے کے مطابق ان کی فلائنگ مشین میں پروں کی دم والے حصے کی کمی تھی، جس سے ان کی لینڈنگ ناہموار رہی تھی۔ اگرچہ ان کا ڈیزائن اب پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ اس پر پرواز نہیں کی۔ شاید یہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے تھا، یا پھر ہوا میں اڑ کر جو کارنامہ وہ کرنا چاہتے تھے وہ اس کو پہلے ہی کامیابی سے حاصل کر چکے تھے۔ اب ان کی تحقیق اور ان کے کام نے مستقبل کے ہوا بازوں کے لیے راہ ہموار کرنا تھی۔ اس کے متعلق ہم زیادہ نہیں جانتے کہ اصل میں انہوں نے کیوں اس سلسلے کو ترک کر دیا۔ ابن فرناس کی وفات کے بعد بھی کچھ عرصے تک ان کی تحقیق پر کام ہوتا رہا، لیکن پھر ایک لمبے عرصے تک کسی انسان کے ہوا میں پرواز کرنے کا تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد 1007 عیسوی میں الجوہری نامی ایک ترک استاد نے بھی فلائنگ مشین بنائی، لیکن وہ اڑنے کی ناکام کوشش کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر 11ویں صدی میں ہی انگلینڈ کے ایک شخص ایلمر آف مالامسبری نے بھی ابن فرناس کی طرح مشین بنانے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس کی پرواز تو کامیاب رہی، لیکن لینڈنگ کی خرابی کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں چلی گئیں۔ اس کہانی کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ ابن فرناس کی ہوا بازی کی تحقیق کو سامنے رکھ کر اگر اس پر مزید کام جاری رہتا اور ان کی فلائنگ مشین کو اور بھی بہتر کیا جاتا تو شاید انسان بہت پہلے ہی ہوا میں پرواز کے سفر کو عام ہوتے دیکھ لیتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔
بہت سے مورخین کا یہ خیال ہے کہ آرمن فرمن جس نے مسجد قرطبہ سے چھلانگ لگائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ابن فرناس ہی تھے، اور آرمن فرمن ان کے نام کا لاطینی ترجمہ تھا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ابن سینا کو ایوی سینا بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو 100% وثوق سے نہیں بتا سکتے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں کچھ محققین نے ابن فرناس پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اگرچہ ابن فرناس ایک حقیقی کردار تھے اور بہت سی ایجادات ان سے منسوب ہیں، لیکن ہوا میں اڑنے والے واقعے میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ لیکن حالیہ دور میں امریکی یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے پروفیسر لینارڈ نے ابن فرناس کی فلائنگ مشین کی تصدیق کی ہے۔ ابن فرناس کا انتقال 887 میں تقریباً 80 سال کی عمر میں قرطبہ میں ہی ہوا، اور ان کی آخری آرام گاہ بھی قرطبہ ہی میں ہے۔ ابن فرناس کی خدمات کے اعزاز میں دنیا میں کئی جگہیں ان کے نام سے منسوب ہیں۔ بغداد کے ایئرپورٹ کے باہر بھی ابن فرناس کا ایک مجسمہ آج بھی نصب ہے۔ اس کے علاوہ اسپین میں ہی قرطبہ کے دریا پر ایک پل ابن فرناس کے نام سے منسوب ہے جس کو ابن فرناس برج کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ البیرونی کی طرح چاند کے ایک حصے کو بھی ابن فرناس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جسے ابن فرناس کریٹر کہتے ہیں۔ سن 2013 میں مشہور کمپنی رولز رائس نے ابن فرناس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے ایک گاڑی لانچ کی جس کا نام رولز رائس گھوسٹ فرناس موٹف ہے۔